اب آپ کو خبر دے رہے ہیں جہلم سے مخدوم حسین چودھری کی تفصیلات کے مطابق ڈی پی او جہلم طارق عزیز سندھو کا تھانہ سٹی کا وزٹ دوران وزٹ ڈی پی او جہلم کا تھانہ کی بلڈنگ ایس آئی پیز پروٹوکول فرنٹ ڈیسک مال خانہ تھانہ اور میز ہال کا بھی جائزہ لیا۔ سرکاری تنصیبات اس ملک اور قوم کی امانت اور پنجاب پولیس کا اثاثہ ہیں، ان کی دیکھ بھال اور حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تمام افسران کو تھانہ جات کی صفائی کے انتظامات کو بہتر سے بہتر بنانے کا حکم۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کی ہدایت کی روشنی میں دی گئی ٹائم لائن کے اندر ایف آئی آر کے اندراج کو یقینی بنایا جائے، شہریوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں اور مسائل کے حل کو یقینی بنایا جائے۔ تھانہ جات کو جدید سہولیات سے آراستہ کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ پولیس کی کارکردگی جانچنے کے لیے تھانوں اور دفاتر کے وزٹ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب تک اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ retnews.pk۔ ٹانگل کے علاقے شبیر کالونی کچی آبادی میں پلاٹ نمبر A47 تقریباً 465 اسکوائر فٹ جو کہ پلاٹ اشرف علی کے نام سے رجسٹرڈ ہے، جس کو 8 اکتوبر 2022 پر اشرف علی نے مرادہ ولد حبیب اللہ سے خریدا تھا، جس کی رجسٹریشن ٹوٹل فائل اشرف علی کے پاس موجود ہے، جس کا کیس سول جج 3 کے پاس کیس فائل پر ہے۔ پر قبضہ جس پر غیر قانونی طریقے سے محمود ولد حبیب اللہ جو کہ مرادکن کا بھائی ہے قبضہ کر کے اور پی سی اپنی ڈیوٹی پر ہو، جس پر محمود نے موقع کا فائدہ اٹھا کر غیر قانونی قبضہ کر رہا ہے۔ آپ کو لے چلتے ہیں منڈی بہادین۔ راجہ علی اکبر کی رپورٹ کے مطابق صحافیوں کے حقوق کے علمبردار عالمی تنظیم پاک انٹرنیشنل میڈیا الائنس رجسٹر ضلع منڈی بہادین کا اہم اجلاس زیر صدارت ایڈوائزر پنجاب غلام رضا صاحب آر ڈی رسول بیراج پر منعقد ہوا۔ اجلاس میں آصف ضیاء بھٹی، ڈاکٹر تجسر محمود، زاہد عمران بٹ، ڈاکٹر ریاض کھوکھر اور محمد عبداللہ نے شرکت کی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ 1 ماہ کے اندر ضلع منڈی بہادین میں کم از کم 50 لوگوں کو PIMA میں شامل کیا جائے گا۔ ان میں سے تحصیل بھالیا، تحصیل منکوال، تحصیل منڈی بہادین اور منڈی بہادین سٹی کے صدور منتخب کیے جائیں گے، جو کہ ضلع منڈی بہادین کے صدر کا انتخاب کریں گے۔ اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ پاک انٹرنیشنل میڈیا الائنس رجسٹر ضلع منڈی بہادین کے دفتر کا افتتاح اسی ماہ فروری میں مرکزی صدر سید حفیظ سبزواری کریں گے، جس کی تاریخ کا جلد اعلان کر دیا جائے گا۔ اب تک اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ retnews.pk۔ جہلم سے بیورو چیف کرم شہزاد مغل کی رپورٹ کے مطابق کوریئر کمپنی TCS دفتر پنڈ دادن خان عوام کو ذلیل و خوار کرنے میں پیش تفصیلات کے مطابق پنڈ دادن خان میں کوریئر کمپنی TCS کے نام سے منسوب عوام کو ذلیل و خوار کرنے لگے۔ جلال پور شریف اور گرد و نواح کے پارسل TCS دفتر میں بیٹھ کر ہی ریفیوز کرنے لگے۔ بعض اوقات کسٹمرز کو پارسل دفتر میں ہی وصول کرنے کے احکامات جاری کر دیے جاتے ہیں، جو کسٹمرز کو شدید دشواری کا سامنا کر کے وصول کرنے پڑتے ہیں۔ میڈیا نمائندگان نے TCS دفتر کے عملے کو متعدد بار کال کر کے موقف جاننے کی کوشش کی تو کسی نے کال ریسیو نہیں کی۔ عوام کی طرف سے متعلقہ حکام کو کئی بار شکایات موصول ہونے کے باوجود بھی کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ عوام کا متعلقہ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ جہلم سے مخدوم حسین چودھری کی تفصیلات کے مطابق گورنمنٹ گریجویٹ کالج ٹالیاں والا جہلم میں سالانہ سپورٹس گالا 2025 کا انعقاد کیا گیا، جس میں صوبائی مشیر صحت پنجاب میجر جنرل ریٹائرڈ ڈاکٹر اظہر محمود کیانی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ میجر جنرل ریٹائرڈ ڈاکٹر اظہر کیانی نے اپنے خطاب میں کھیلوں اور ہم نصابی سرگرمیوں کی اہمیت پر زور دیا اور طلباء و طالبات کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیلوں کے مقابلوں میں بھرپور حصہ لینے کا مشورہ دیا۔ کیمسٹری، اکنامکس، انگلش، IT، ریاضی اور انٹرمیڈیٹ سمیت مختلف پروگراموں سے کالج کے طلباء و طالبات نے جوش و خروش سے سپورٹس گالا میں حصہ لیا۔ مشیر صحت ڈاکٹر اظہر محمود کیانی نے سپورٹس گالا کے انعقاد پر پرنسپل سٹاف، سپورٹس بورڈ کمیٹی کی کاوشوں اور طالب علموں کی محنت کو سراہا اور تقریب کے اختتام پر ونر اور رنر اپ کھلاڑیوں میں ٹرافیاں اور انعامات تقسیم کیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے پڑھیں صبح کا اخبار روزنامہ ریٹ نیوز اور تازہ ترین اپڈیٹ کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ retnews.pk۔